نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، فرازدار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو، جلی عشق علی کی شمع پروانے آ بیٹھے، حیدری کوئی موسم۔ اب دیکھیے باہر بارش ہو رہی، سردی بھی ہے، اور اس موسم میں آپ یہاں آئے ہوئے بھی ہیں، تو رضا سرسوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کوئی موسم، کوئی بھی وقت، کوئی بھی علاقہ ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے۔ ماشاءاللہ یا قرآن حق دا امام نعرہ حیدری یا ابھی دیکھیے رضا سرسوی صاحب کا کیونکہ انتقال ہو گیا ہے، لیکن ان کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کیونکہ مرزا دبیر صاحب لکھتے ہیں کہ جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ اب ان کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، علی والا کبھی مرتا نہیں، اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تو جہاں جا رہا ہے میرا ذکر کرنا، میں جہاں جا رہا ہوں گا تیرا ذکر کروں گا، تو جب تک رہے میرا ذکر کرنا، میں جب تک رہوں گا تیرا ذکر کروں گا۔ تو پھر اللہ کا ذکر کرنے والا، محمد و آل محمد کا ذکر کرنے والا پھر کہاں مرتا ہے؟ اس کا ذکر زندہ رہتا ہے۔ علی والا کا مینا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے علی کے در پہ جا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ اور بڑی خوشی ہوئی کہ جب مجھے پتہ چلا کہ العباس اسلامک سینٹر کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور وہ سامنے بن رہا ہے انشاءاللہ، اور بہت بڑے پیمانے پر بنے گا انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو پھر وہاں پہ بھی ایک مولا کا ذکر کرنے، اگر مولا نے چاہا، جیسے آج مولا نے چاہا تو ہم وہاں آئیں گے۔ لیکن میں آپ سب سے درخواست ضرور کروں گا کہ دامِ درم سخن آپ اس امام بارگاہ کو سپورٹ ضرور کریں، کیونکہ آپ ہی کے سپورٹ سے یہ مولا کا یہ گھر بن پائے گا، کیونکہ ہمارا گھر مولا کے صدقے میں بنا ہے، تو ہم نے مولا کے گھر کو، مولا کے بارگاہ کو بنانے کے لیے کوشش کرنی۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جہاں بیٹھے تھے، جہاں پر فیونل سینٹر ہے نا، وہاں پر علی کا چاہنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ سامنے جو جگہ بنی ہے وہاں اس کو غسل و کفن دیا جاتا ہے نا۔ اب جب جنازے کو رخصت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی فیلنگز کچھ اور ہوتی ہیں، اور جو علی کا چاہنے والا دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، صرف شہید ہی نہیں، اور شہید صرف وہ نہیں ہوتا جس کو ظلم کر کے مارا جائے، شہید وہ بھی ہوتا ہے، معصومین فرماتے ہیں کہ جو مودت محمد و آل محمد دل میں رکھ کر اس دنیا سے جاتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ شہید کہلاتا ہے، اور قرآن کی روح سے شہید کبھی مرتا نہیں۔ اب جو علی کا چاہنے والا اس دنیا سے جا رہا ہے، رخصت کرنے والوں کی کیفیت کچھ اور ہے، اور جنازہ جس کا جا رہا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ کیا کیفیت ہے؟ وہ کہتا ہے ادھر رخصت کیا سب نے، ادھر رخصت کیا سب نے، ادھر
جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. اب آپ نے نعرہ لگا تو دیا, اب نعرہ ایسا لگانا ہے کہ رہتی دنیا تک یاد رہے. میں پہلی بار آپ کے اس امام بارگاہ العباس اسلامک سینٹر میں حاضر ہوا ہوں. اس سے پہلے تو حسینی امام بارگاہ میں کئی بار مولا کے ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوں, لیکن اس امام بارگاہ میں آپ کے درمیان میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں. تو وہ یادگار, وہ چیزیں, وہ میموری میں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک ایسا نعرہ لگا جو میرے اگلے بار آنے تک وہ میرے ذہنوں میں اور آپ کے ذہنوں میں گونجتا رہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب مولا کا ذکر ہوتا ہے تو مولا اپنا ذکر سننے خود آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری نگاہیں ان کو نہیں دیکھ پاتی, لیکن مولا آتے ضرور ہیں. یقیناً اس محفل میں بھی آئے ہوں گے. اب صلوات آپ پڑھ رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, تو ایک زوردار نعرہ لگنا چاہیے. اپنے دونوں ہاتھوں کو ریز یور بوتھ ہینڈ, دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں نعرہ حیدری. اب یہ عابد بھائی اس کو ریکارڈ کیجئے, جب آپ اس کی میڈیا کوریج کریں تو دنیا کو پتہ چلے کہ برمنگم میں العباس اسلامک سینٹر میں کیسا نعرہ لگا جو تاریخ کا یادگار نعرہ بن جائے. دونوں ہاتھ ریز یور بوتھ ہینڈ اور مل کر نعرہ لگائیے گا نعرہ کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حیدری. جزاک اللہ, خدا سلامت. عباس لال جی تشریف فرمائے. خدا آپ کے والد صاحب کو اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے. بہترین نوخان ہیں عباس لال جی, اور آپ کے برمنگم سے ہی ہیں اور ماشاءاللہ برمنگم کا نام روشن کر رہے ہیں. خدا ان کی آواز میں اور تاثیر عطا فرمائے اور ان کے والد صاحب کو اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے. بہت پیارے, پیار کرنے والے شفیق شخصیت تھے. اور آپ تمام مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک کلام مجھ سے کہا گیا کہ شہید صفت جعفر صاحب کا ایک کلام پڑھوں تو, اور ان کی آواز میں پڑھنے کی مجھ سے کہا گیا کہ ان کے انداز میں پڑھیں. دیکھیے یہاں میں ایک ڈسکلیمر دیتا ہوں ہر بار پڑھنے سے پہلے کہ یہ ان کی میمکری نہیں ہے, یہ ان کے انداز میں پڑھنے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایک منفرد, ایک ڈیفرنٹ اسٹائل تھا پڑھنے کا. ان کی آواز بہت ڈیفرنٹ تھی, ان کی وائس بہت ڈیفرنٹ تھی. انہی کے انداز میں کلام پڑھنا اور سننا اچھا لگتا ہے. وہ ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں, مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ان کی یاد کو مزید تازہ کر سکیں. جب خدا کو پکارا غلی آ گئے, جب خدا کو پکارا غلی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. حیدری. زندگی بندگی روشنی ہی آ گئی, روشنی آ گئی, آ گئی. موت ان کے محیطوں کو آتی نہیں, آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت سے کیا خطر, موت سے کیا حذر, اس سے بچنا بھی کیا, آ گئی. اور شہید یا علی, شہید صفت جعفر صاحب, یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. شہید صفت جعفر صاحب کے سال ثواب کے لیے اور خاص طور پر ہمارے بہترین بھائی جو نقوی برادرز کے نام سے مشہور ہیں, ان کے جو بڑے بھائی ہیں حسن نقوی صاحب جو برمنگم میں ہی رہتے تھے اور تنزانیہ میں رہتے تھے, ان کے اصال ثواب کے لیے میں شعر پڑھ رہا ہوں, اور ان کے والد صاحب مولانا انصار نقوی صاحب کے اصال ثواب کے لیے, کہ ان خانوادے سے بہت پیار ہے. تو اب شعر سنیے گا, اور آپ کے جتنے مرحومین ہیں ان کی طرف سے, اپنے مرحومین کی طرف سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہر مولا کا چاہنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ غسل میت نہ کہنا میرے. دونوں ہاتھ ریزے بیٹھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ جشن کیا نہیں جاتا بلکہ جشن منایا جاتا ہے.
جشن کیا نہیں جاتا بلکہ جشن منایا جاتا ہے، اور آپ جشن منا رہے ہیں، ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ اشتیاق دائی صاحب تشریف فرمائے، عزاداری میں بڑی ان کی خدمات ماتمداری.com اور یا حسین.com، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بڑی ان کی کاوشیں ہیں، اور ماشاءاللہ یہ پتہ چل رہا ہے یہ اپنے نکلے اور اپنے بچوں کو لے کر آئے۔ یہی ماں باپ نے، ہمارے ماں باپ نے بھی ایسے ہی کیا کہ خود بھی ذکر علی اور ذکر حسین سے مانوس رہے، ولایت علی اور عزاداری مظلوم کربلا سے مانوس رہے، اور اپنے بچوں کو بھی کیا۔ خدا آپ سب کی نسل میں اسی طرح ولایت علی اور عزاداری مظلوم کربلا کو قائم و دائم رکھے۔ ایک جاگتے ہوئے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مولانا غدیر خم میں اردو آپ کچھ سمجھتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا، بس تھوڑی تھوڑی ہم انگلش سمجھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی آپ اردو سمجھتے ہیں، بس تھوڑی آپ ہماری بات سمجھے، کچھ ہم آپ کو بات سمجھائیں۔ غدیر خم میں رسول خدا نے اعلان ولایت کیا، اپنا ہاتھ مولا علی کا ہاتھ بلند کیا، ہے سنت رسول۔ تو اب مولانا بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ بھی ہاتھ اٹھائیں گے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، ریز یور بوتھ ہینڈ، سنت رسول ادا کرتے ہوئے مل کر بولیں علی 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 ہاں علی 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 علی۔ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم ہے در میں آنا پڑے گا، یار گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم ہے در میں آنا پڑے گا، گنگنا کے غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے گا، گنگنا کے غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے گا۔ سنیے گا اشتیاق بھائی، محمود بھائی، عدنان بھائی، آپ سب سماعت فرمائے گا، محسن بھائی خاص طور پہ، کہ ہم سری کر رہا ہے علی سے، ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے، لیکن شیخ تجھ کو بھی 2 انگلیوں سے باب خیبر اٹھانا پڑے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیدر حیدر حیدر۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ، میں اتنے بہترین انداز سے آپ لوگ سن رہے ہیں، اب چونکہ جشن کا ماحول ہے تو میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جس کو آپ نے نیگیٹیولی فیل کرنا، ایک مذاق کی بات اور بڑی مزیدار بات ہے۔ پاکستان سے باہر جو ہمارے خوجہ کمیونٹی ہے، کیونکہ موسٹلی لوگ وہاں اردو بہت کم بولتے ہیں، یا تو گجراتی بولتے ہیں یا انگلش بولتے ہیں، تو اکثر ان کو اردو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ داد بھی نہیں دیتے۔ تو آپ لوگ اتنی داد دے رہے ہیں تو مجھے ریحان اعظمی صاحب مرحوم، خدا ان کو عالمین میں جگہ عطا فرمائے، ان کا ایک واقعہ یاد آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خوجہ برادران کے ہاں گیا، اور وہاں پر وہ ظاہر اردو نہیں جانتے تھے، تو میں نے بہت سارے اشعار پڑھے، تو وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ پڑھنے کے بعد ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ریحان بھائی آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ تو انہوں نے کہا آپ کو کون سا شعر سمجھ آیا؟ کہتے شعر میں ہم کو سمجھ نہیں آتا، تیرا ایکشن بہت پیاری ہے۔ تو لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ بہترین انداز سے سن رہے ہیں، خدا اس عزابلہ کے سلسلے کو قائم و دائم رکھے۔ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم ہے در میں آنا پڑے گا، مل کر پڑھیں، بزم ہے در میں، ہاں بزم ہے در میں آنا پڑے گا۔ اور شعر کیا